نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر انہاں لوکاں دا ظلم ذکر کران گے جنہاں اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 44ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوا، اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ یہ وچ کوئی شک نہیں کسی بھی طرح دا، اللہ جل شانہ لوکاں دے ذرہ پر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے ہوتے ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندیاں نال پیار کرتا ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیاں نال ہر انسان نال محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرمانا میں جڑا ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے ہوتے ظلم کرتا، یعنی جو میں پیغام و پروگرام دے کے بھیجیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو، نہ اتنے ایمان لے آتے ہیں نہ اس پیغام و پروگرام تے وہ روح کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ میں پروگرام وہ دتا ہے کہ میں تمہیں پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا، اپنے عرفان واسطے کیتا، تاکہ تمہیں ایمان حقیقی عرفان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہو جائے، جہدے بارے کلندر لاہوری اقبال فرماندے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے، کہ تمہیں میں پیدا ہی اس کام واسطے کیتا سگا تاکہ تسی سکھ دی زندگی، چین دی زندگی، برکت دی زندگی گزارو، دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن تسی نہ میرے پروگرام تے ایمان لے آندا ہے تے جے ایمان لے آندا تے منافقاں طرز اپنایا کہ کچھ چیزاں تے عمل کیتا کچھ تے نہ کیتا، زبانی منیا لیکن عمل نہیں منیا، تے ایک کافر منافق ہے وہ لوگ ہے جڑے اپنی جاناں تے خود ظلم کرتے ہیں۔ سنے رب نے فرمایا کہ خود اپنی جاناں تے ظلم کردا، میں کس تے ظلم نہیں کردا، میں تو دس سکتا کہ تسی یہ کام کرو گے اچھے تے اے نفع ملے گا، اگر برے کام کرو گے تے تواڈے واسطے سزا آ یہ دنیا وچ بھی قبر چ بھی تے اگے بھی۔ تے اس واسطے اللہ پاک نے اپنا آخری پیغام بھیجتا قرآن پاک دی سورت چ، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا۔ اگے صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، زندہ دل علماء و مشائخ نے اس پیغام نو اگے پہنچاؤن واسطے دن رات جدوجہد کرتے رہتے ہیں، تے سچے لوگ جنہاں روزے لست دلوں زبان دے نال بلا کیا سی فوراً اس پروگرام تے اتنے عمل کرتے ہیں، اور اسے دنیا دل دے اندر دل دیاں اکھاں دی مولا دی نعمت حاصل کرتے ہیں۔ جڑا سونا رب نے قرآن چ دسیا کہ جڑے ساڈی میرے دیدار دے طالبہ میں انہوں اپنا دیدار ضرور کراواں گا، پھر ہی انہوں نے کھلیاں اکھاں نال اگلے جہان دیدار ہوئے گا۔ لیکن جنہاں نہیں منیا، جہاں سنے رب نے قرآن دسیا میرے دیدار کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں، میں نے کوئی حساب نہیں لینا، بغیر حساب ہی انہوں نے جہنم سڑ دینا۔ اور یہ پیغام جڑا وہ اللہ والے ہی اتنے عمل کرتے ہیں، اور ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزار کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاتے، تمام شیطانی پروگرامہ افلاطونی دجالی پروگرامہ تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دی وہی روح کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن جنہاں نے اللہ دے اس پیغام دا انکار کیتا یا ایمان لے آندا تے منافقاں دا طریقہ اپنایا، افراط و تفرید دا پروگرام رکھیا، اور اس پروگرام سے ملاوٹ کر کے نئے فرقے بنائے، جہدے بارے کلندر لاہوری اقبال فرماندے ہیں کہیں فرقہ بندی ہیں کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، حالانکہ رب نے منع کیتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس قرآن نو گھٹ کے پھڑو، اللہ دی رسی نو، فرقے نہ بناؤ یا۔ لیکن انہاں ظالمہ منافقاں نے فرقے بنائے، یہ جننے بھی گمراہ 72 جہنمی فرقے ہیں سارے اہل سنت و جماعتوں بھجے ہوئے نہ کرو، اس واسطے انہاں دعوت دتی جاندی آ جاؤ واپس توبہ کر لو چنگے رہو گے۔ لیکن جنہاں دلوں میں مہر لگی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم،
اور یہ وہ لوگ ہے یہ اپنے ہونے یا پرائے ہونے نہ کدے بھی نہیں مننا، جنیاں مرضی نصیحتاں کر لو، سزاواں دے لو، کدے نہیں مننا، کیونکہ نفس دے پیچھے لگ گئے، شیطان دے پیچھے لگ گئے، دنیا طالب بن گئے، لذات، خواہشات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، نشے، جوئے، سود، کنجوسی، بزدلی، احساس کمتری، تکبر، حسد، اللہ رسول دیاں نافرمانیاں جڑ کے رہندے ہیں، اور دنیا نو سب کچھ سمجھ بیندے جہدے بارے سونے رب نے قرآن چ دسیا، کل متاع دنیا قلیل، یہ بہت تھوڑی ہے دنیا جہدے پیچھے دوڑے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا بچو یہاں کو، دنیا کو۔ دنیا کی ہے ہر وہ چیز دنیا جہی انسان نو اللہ کی راہ تو روکے۔ مختلف حدیثاں دے وچ ذکر موجود ہے جنہاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار ہے، یہ طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ اور مومن واسطے قید خانہ، کافراں واسطے جنت ہے۔ اور حب دنیا راسا کل خطیہ، سارے فتنے فساداں دی جڑ جڑی ہے یہ دنیا دی محبت ہے۔ یہ نفس امارہ انسان نو پھساوندا ہے، دنیا دے پیچھے لاوندا ہے۔ یہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، آزر ہے، قارون ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز ہے اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو تباہ و برباد کردا ہے۔ تے جنہیں نفس امارہ تے فتح پا لئی، نفس امارہ نو مطمئنہ بنا لیا، یہ ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کرتا، لا الہ دی نفی حاصل کر لی، یہ تزکیہ کر لیا، قلب دا تصفیہ ہو گیا، کیونکہ بغیر تزکیہ نفس دے تصفیہ قلب حاصل نہیں ہوندا، اور بغیر تصفیہ قلب دے تجلیہ روح چ قوت پرواز پیدا نہیں ہوندی۔ اس واسطے سانو چاہیے اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کریے، اللہ رسول دے دسے پروگرام دے مطابق پھر پیشوا دی تعلیم، تربیت، نگاہ، دعا، توجہ، مدد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی چلو۔